FM 89.4 ہماری آواز و انداز ہے سب سے جدا. سن FM ورسٹائل ریڈیو. جی السلام علیکم. جی آپ سن رہے ہیں سنا FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک اور جی میں ہوں آپ کی ہوسٹ RJ اقرا رفیق. تو جی آپ ہمیں اس وقت ریڈیو پر سننے کے ساتھ ساتھ فیس بک پر لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. ہمارے سنو FM کشمیر نیٹ ورک کے پیج پر آپ فیس پر جائیں گے, وہاں سرچ کریں گے سنو FM کشمیر. تو جی ہمارا لائیو سیشن جو ہے وہ اب سٹارٹ ہو چکا ہے. اور جی آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب فٹ ہوں گے, سب مزے میں ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور اگر کوئی پریشانی ہے, کوئی مشکلات ہیں, تو آپ نے بالکل بھی اس کی وجہ سے اپنا ذہنی سکون جو ہے وہ خراب نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ سب کچھ وقتی ہوتا ہے. پریشانیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں. تو آپ نے ہر حال میں جو ہے وہ صبر شکر سے جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے. اور جی آپ ہمیں کامنٹس کے لیے بتائیے کہ جی کون کہاں سے ہمیں سن رہے ہیں. تو جی آج ہم بات کر رہے تھے اپنی پہچان بنانے کے سفر پر. اچھا, اپنی پہچان الگ سے بنانا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم ایسا کیا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں خوشی ہو, ہمارے ڈریمز کیا ہیں. اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہیں, جو کہ ہمیں آگے جا کے اپنی جو ایک پہچان ہوتی ہے وہ بنانے میں ہمیں مدد کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ باتیں کریں گے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی کا یہی ہے کہ فیملی میں کچھ لوگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, کچھ انجینئرز ہوتے ہیں, تو مطلب اس طرح کے لوگ جو ہیں, کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں, تو اس طرح کے لوگ ہماری فیملیز میں ہوتے ہیں. اور جو ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی مرضی کچھ اور بننے کی ہوتی ہے, آرٹسٹ بننے کی ہوتی ہے, کچھ پینٹنگ اچھی کرنا جانتے ہیں, کچھ رائٹنگ کرتے ہیں, رائٹر ہوتے ہیں, رائٹر بننے کے خواب دیکھتے ہیں, اور کچھ ایکٹنگ اچھی کرنا جانتے ہیں. بہت طرح کے جو ہیں وہ خواب ہوتے ہیں ہمارے, اور ہم لوگ ایک دباؤ میں آ جاتے ہیں, ایک پریشر میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ ہم آپ کی فیملی میں جو ہیں سب ڈاکٹر, انجینئر اور ٹیچرز ہیں, تو آپ نے بھی جو ہے وہ یہی بننا ہے. تو ہم لوگ اسی چیز میں لگے رہتے ہیں, اور جب ہم اپنے ڈریمز کے بارے میں کسی کو بتاتے نہیں ہیں, اور ہم بتانے سے ڈرتے بھی ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ لوگ مذاق بنیں گے. اور آج کل کرٹیسائز جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم جو بھی ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں اس پر ہمیں ایک خوف ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ باتیں کریں گے. تو یہ ایک ہم نے اپنے سر میں ایک بوجھ بنایا ہوتا ہے, ہمارے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے ایکسپیکٹیشنز کا بہت زیادہ. تو ہم لوگ بس یہ لوگوں کو کاپی کرتے ہیں کہ بس جو وہ بن رہے ہیں ہم بھی وہی بنتے جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس چیز میں قابل ہیں. ہر انسان کی نا اپنی خوبیاں ہوتی ہیں, ہر انسان میں اپنی الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں, اور ہم لوگ الگ ٹائم پہ الگ چیزیں جو ہیں ہم لوگ کر سکتے ہیں. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کچھ لوگ جو ہے وہ وقت جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے, کچھ لوگ جلدی کامیاب ہوتے ہیں, کچھ لوگ لیٹ کامیاب ہوتے ہیں, کچھ کو بہت جلدی مل جاتا ہے سب کچھ, کچھ کو بہت محنت کرنے کے بعد جو ہے وہ سب کچھ ملتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ زندگی کے ساتھ لگی رہتی ہیں, لیکن آپ اس چیز کی بیس پر یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہاں جی ہم تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ خود کی پہچان بنانے کے سفر میں جو ہے وہ مشکلات بہت زیادہ آتی ہیں. ناکامیاں جو ہیں وہ تو حد سے زیادہ آتی ہیں, بہت بار ہم لوگ ناکام کرتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے نا, اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ وہ انسان کرنا کیا چاہتا ہے اپنی لائف میں, وہ اپنی لائف میں بننا کیا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ الگ الگ چیزیں ٹرائی کرے. اس کو جب ایکسپیرینس ہوگا ہر چیز ٹرائی کرے, ہر کام ٹرائی کرے, اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کا دل جو ہے کس چیز میں لگ رہا ہے, اس کا دل کس کام میں لگ رہا ہے. تو جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ آگے زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں,
تو پھر سب کچھ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا نا, کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا, مین مقصد آپ کو پتہ چل جائے گا اپنی زندگی کا کہ واقعی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم کیا بننا چاہتے ہیں. اور بعض اوقات اس میں پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے بھی ایکسپیکٹیشنز کچھ زیادہ ہوتی ہیں کہ کچھ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے, ہمارا بچہ یہ بنے, ہمارا بچہ وہ بنے. تو وہ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بچوں کے اوپر آپ ڈال دیتے ہیں, تو وہ شروع سے جو بچہ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے وہ بچہ. اور پیرنٹس کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ انسان اسی چیز میں کامیاب ہوتا ہے جو چیز وہ دل سے کرتا ہے. جب آپ کسی پر جان بوجھ کے ایک چیز مسلط کر دیتے ہیں کہ ہاں جی تم نے یہ کرنا ہے, ہماری خواہش یہ ہے تو تم یہ بنو, تو وہ انسان اگر اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک پریشر ہو جاتا ہے نا اس کے اوپر کہ تم یہ بھی نہیں کر سکے, تم جو چاہتے تھے تم وہ کیسے کرو گے. بہت اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں, کافی مشکلات. اور ایسا نا ہر ایک انسان کی زندگی میں ہوتا ہے, ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے کہ وہ چاہتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں اپنے ڈریمز کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں میں کسی سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ لوگ باتیں بنائیں گے, لوگ بولیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ فلانے کا بیٹا جو ہے یہ بن رہا ہے, یہ بھی کوئی نوکری ہے, یہ بھی کوئی کام ہے. بہت سی جگہوں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا, کوئی آرٹسٹ ہے, کوئی ایکٹر ہے, اگر وہ اپنا بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کو بولتے ہیں ہاں یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو تمہارا شوق ہے, اور بتاؤ اس کے علاوہ تم کیا کرتے ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی تکلیف دیتی ہیں کہ ایک تو ہم ان کو اپنا پورا کام بتا رہے ہیں جس میں ہماری اتنی محنت ہوتی ہے, اور وہ آگے سے پھر بھی پوچھے کہ نہیں اس کو تو چھوڑو, تم یہ بتاؤ تم کام کیا کرتے ہو. اپنی پہچان جو ہے وہ بنانا الگ سے بہت ضروری ہے. سٹارٹنگ میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم سٹارٹ کریں گے تو بہت برا ہوگا, کیا پتہ کچھ صحیح ہو سکے نہ ہو سکے. لیکن جب ہم ایک چیز سٹارٹ کر لیتے ہیں, جب ایک کام کو ہم لوگ ایک کام کی شروعات کر لیتے ہیں, تو ہمیں اس کے بعد ہی جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی اصل میں کیا چیز کیسے ہونی ہے, اصل میں حقیقت کیا ہے, اصل میں ہمیں کیسے کامیابی ملے گی اور کیسے ملنی ہے. اور ہمیں اسی ٹائم جا کے اپنی جو خوبیاں ہیں, ہمارے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں, ہمیں اسی ٹائم جا کے جو ہے وہ ان خوبیوں کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں تو یہ بھی کر سکتا تھا. دوسرا ہم نے جب الگ الگ چیزیں ٹرائی کرتے ہیں, الگ الگ چیزوں کو جب ہم ٹرائی کرتے ہیں, تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واو میں تو بہت اچھا کام کر سکتا ہوں, میں تو الگ الگ چیزیں جو ہیں وہ اتنی آسانی سے کر لیتا ہوں. اور میں آپ کو نا اپنے ایکسپیرینس سے, پرسنل ایکسپیرینس سے اگر بتاؤں کہ آپ کو ہر کام آنا چاہیے, خاص کر جو خواتین ہیں, خواتین جو ہیں ان کو ہر کام آنا چاہیے, ان کی ایک الگ پہچان ہونی چاہیے. اب لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ فلانے کی بیٹی ہے, یہ فلانے کی بہن ہے, یہ اس کی بیوی ہے, تو آپ ایک الگ سے اپنی ایک پہچان بھی بنا لیں کہ لوگ آپ کو آپ کے نام سے پہچانیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ہر کام آنا چاہیے, آپ ہر کام میں پرفیکٹ ہونے چاہیے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر گھر میں کوئی مشکلات آ گئی, کوئی کام آ گیا, تو آپ سٹینڈ کر سکیں اگلے انسان کے ساتھ. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے, فیملی میں کچھ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اگر گھر کے مرد حضرات میں سے کسی کی جاب چلی گئی یا کچھ ایسا ہو گیا, تو خواتین جو ہیں ان میں اتنا ہونا چاہیے, اتنی فائنینشیل اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پوری فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکیں. اور اس کے لیے تو آپ کو ہر کام آنا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب باہر جاتے ہیں باہر کا ماحول کیسا ہے, اور جب ہم گھر میں ہیں گھر میں بیٹھ کے ہم کیا کیا کام کیسے کر سکتے ہیں, کیسے اپنی فیملی کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی پہچان بنانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اب تو دور بدل گیا ہے, اس دور میں تو میں کہتی ہوں کہ بچے جو ہیں وہ بھی اپنا الگ کچھ سٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنا الگ کچھ سوچتے ہیں کہ ہاں جی مجھے یہ کرنا چاہیے, مجھے وہ کرنا چاہیے. بچوں کے ذہن میں بھی آج کل ماشاء اللہ سے یہ باتیں آ رہی ہیں, اور میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا بھی ہے کہ وہ اتنی کم ایج میں جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہاں مجھے تو یہ بننا ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے, میں تو اپنے خواب پورے کروں گا. تو ماشاء اللہ خواب پورے کرنے کے ساتھ ساتھ, اپنی پہچان بنانے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے معاشرے کا بھی سوچنا ہے کہ اس میں معاشرے کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا, اور اس میں معاشرے کی کتنی مدد ہو رہی ہے, معاشرے کو ایک بہتر بنانے میں کتنی مدد ہو رہی ہے, اپنے شہر کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس سب میں بھی آپ کا جو ہے وہ نام ہونا چاہیے, آپ کا کام ضرور ہونا چاہیے. تو جی اسی کے ساتھ ہمارا لائیو سیشن جو ہے وہ
ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم لوگ ریڈیو پر ابھی بھی پروگرام کر رہے ہیں، وہاں آپ ہمیں سن سکتے ہیں، وہاں آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور مزے کی بات، جو باتیں کچھ رہ گئی ہیں وہاں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنی کوئی رائے دینی ہے، ہماری آڈینس تک کوئی بات پہنچانی ہے تو جی وہ بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، کال کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ تو جی نمبر جلدی سے فون اٹھا کے نمبر نوٹ کر لیں، 05822532379۔ اٹس اے کالنگ نمبر، آپ ہمیں اس پہ کال کر سکتے ہیں، اور جی فرمائش بھی کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ ہم اپنے پروگرام میں جو ہے آپ کی فرمائشیں بھی پوری کرتے ہیں۔ تو جی ابھی کا لائیو سیشن جو ہے وہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتایا ریڈیو پر ہم اس وقت جو ہے موجود ہیں اس وقت، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سنتے رہیے سنا FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک۔